دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ یاد آ گیا، حدیث میں آتا ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ قیس بن سعد مسلمان ہیں، صحابی ہیں، وہ گئے کوفہ کے علاقے میں، ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، کسی کام کے لیے گئے، وہاں ان کے عزیز ان کو لے گئے وہاں کے سردار کے دربار میں۔ اب جب اس دربار میں گئے تو سردار صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آتا ہے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا ہے، پھر اسے اجازت ملتی ہے، پھر قدم بوسی کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر وہ سردار اسے کہتا ہے بھی سر اٹھاؤ، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنی درخواست اپنی حاجت پیش کرتا ہے اس کے سامنے۔ یہ اس کے دربار کے آداب تھے کہ ان آداب کے ذریعے کوئی آئے گا تو یہاں حاضر ہوگا، ورنہ اسے حاضری کی اجازت نہیں۔ اب یہ انہوں نے جب دیکھا، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ جو عزت اور احترام اس سردار کی جا رہی ہے نا، تو ہمارے نبی، ہمارے جو حبیب محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر شان کے اندر اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ قابل ہیں کہ ان کی مجلس میں اگر جائیں تو جا کر سجدہ ریز ہوں، پھر وہ ہمیں کہیں کہ سر اٹھاؤ، پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہوں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں گا تو میں بھی اسی طرح آپ کی ادب کروں گا، اسی طرح احترام کروں گا۔ جب آئے مدینہ میں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کو وہ واقعہ یاد تھا، انہوں نے وہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ، میں ہیرا میں گیا تھا، وہاں وہ لوگ اپنے سردار کی اس طرح عزت کرتے ہیں، اس طرح احترام کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی اسی طرح آپ کی عظمت اور عزت اور آپ کی محبت، آپ سے عقیدت کا اظہار کروں، آپ کی قدم بوسی کر کے سجدہ ریز ہو کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمانے لگے، قیس یہ بتاؤ کہ اگر کل کو تم میری قبر پہ آؤ، وہاں سجدہ کرو گے مجھے؟ تو یہ مسئلہ پہلے تو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہوا تھا، شروع میں جب اسلام آیا، مدینے میں آئے تو آپ نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا کہ لوگ یہی بدعات، رسومات، شرک کرتے تھے جا کے وہاں۔ جب ایمان پختہ ہو گیا، سجدہ کرنا چھوڑ دیا، تو آپ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، بےہودہ بات نہیں کرنی وہاں جا کے، لغو کام نہیں کرنا کوئی، ویسے جاؤ قبرستان میں، ایصال ثواب کے لیے جاؤ، اپنی موت کی فکر کے لیے جاؤ، آخرت کی یاد کے لیے جاؤ، اجازت ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ پہلے وہ پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، یاد کر چکے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج جو تم مجھ سے سجدہ کی اجازت مانگ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کل کو اگر میری قبر پہ تمہیں حاضری دینی پڑے تو سجدہ کرو گے؟ اور یاد رکھیں، یہ سجدہ وہ نہیں ہے عبادت والا، یہ وہی ہے جس کو آج بہت سے لوگ کرتے ہیں اس درباروں پہ جا کے، تعظیمی، عظمت والا۔ اس صحابی نے جو اجازت مانگی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی پوجا کروں گا، آپ کی پرستش کروں گا، آپ کی عبادت کروں گا، ہرگز نہیں۔ وہ بھی تعظیم کے لیے کہ آپ عظمت میں، عقیدت میں، محبت میں، احترام میں، اکرام میں ساری مخلوق سے بڑھ کے ہیں، میں آپ کو بھی سجدہ کرتا ہوں۔ عظمت کا سجدہ تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا، عبادت کے سجدے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعظیمی سجدے کی بات اجازت مانگ رہے ہیں وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کل کو میری قبر پہ آؤ گے تو وہاں مجھے سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔
تو فرمایا کہ پھر مجھے اب بھی سجدہ نہ کرو. اگر سجدے کی اجازت ہوتی میری دین کے اندر تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اللہ نے مرد کا عورت کے اوپر بڑا حق رکھا ہے, انہیں اجازت دیتا, لیکن بیوی کو بھی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی نے. قرآن کریم میں اللہ نے اس دین کے اندر منع کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک عبادت کا سجدہ تو ہر شریعت کے اندر, ہر دین کے اندر منع تھا. ہاں بعض شریعتوں میں تعظیمی سجدے کا ذکر ملتا ہے, لیکن دین اسلام دین توحید ہے, اس کے اندر اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا. پڑھو قرآن کریم کے اندر, یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا کہ نہیں کرنا, قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا. فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو, اللہ کی ماننے والے ہو, تو پھر نہ سورج کو سجدہ کرو, ہوگا بڑا اپنی جگہ پہ, نہ چاند کو سجدہ کرو, بڑے فائدے ہیں چاند کے بھی. مخلوق میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو, صرف اور صرف سجدہ ہے تو اللہ کے لیے. اس لیے کہ ہمارے بدن کا سب سے جو مقدس جگہ ہے وہ یہ پیشانی ہے, اور اس کائنات اور تمام جہانوں کے اندر سب سے مقدس جو ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ وہیں جھکنی چاہیے, وہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے. جس نے سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, آسمانوں کو پیدا کیا, زمینوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, چرندوں کو پیدا کیا, درندوں کو پیدا کیا, پرندوں کو پیدا کیا, ساری مخلوقات کو جس نے پیدا کیا, صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو پالن ہار بھی ہے, پالنے والا بھی ہے, رب العالمین بھی ہے. وہی لائق ہے اس کی عبادت بھی اسی کی جائے, اور تعظیم کے طور پر پیشانی بھی اسی کے آگے جھکائی جائے.